غار سور میں عشق و وفا کی وہ تصویریں نقش ہوئیں کہ اجنتا کے غار بھی ویران نظر آتے ہیں۔ وہ غار سور جو سانپوں اور بچھوں اور موذی حشرات کی اماج گاہ تھی، ابو بکر جیسے عاشق جانثار نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اس کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا، ایک سوراخ کے لیے کچھ نہ ملا تو اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا اور اپنی رانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا، اپنے محبوب آقا سے درخواست کی کہ آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرما لیں، اور اس دوران اسی سوراخ سے جو بچھو نے ڈنگ مارنا شروع کیا تو محبت و وفا کا یہ پتلا اپنی ٹانگ تک کو نہ ہلاتا کہ کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل واقع نہ ہو۔ قوت برداشت جواب دینے لگی تو آنکھوں سے آنسو آپ کے جستے اطہر پر گرے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ ماجرا عرض کیا تو اپنا لعاب مبارک کا مرہم ان زخموں پر لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو مدینے کی عورتیں اور مرد، بچے اور بوڑھے سب دیوانہ وار شہر سے باہر نکل آئے اور خوشی سے گیت گا گا کر آپ کا استقبال کیا کہ گویا دنیا جہان کی نعمتیں ان کو مل گئی ہوں۔ مدینہ والے بھی آپ کے عشق میں اس قدر فنا ہونے لگے کہ اب جب کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو پیچھے رہ جانے والے آپ کی جدائی کے غم سے بے چین ہو جاتے۔ عورتیں منتیں مانتیں کہ خدا خیر سے واپس لائے تو ہم آپ کے سامنے خوشی کے گیت گائیں گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عشق و محبت میں ہشت پہلو ہیروں کی طرح تھے کہ جس کا ہر پہلو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی سے چمک رہا ہو۔ آپ سے والہانہ محبت کے نتیجہ میں اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مسجد میں خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی جو گلی میں سے گزر رہے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ بیٹھنے کا یہ حکم تو مسجد والوں کے لیے تھا، تو کہا جب میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ تو کیسے ممکن ہے کہ میں اس پر عمل نہ کروں۔ ایک اور منظر دیکھیے، ایک جگہ شادی کی مجلس لگی ہوئی ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، شراب کے جام پر جام چڑھائے جا رہے ہیں کہ کسی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اعلان کر دوں کہ آج سے شراب حرام کی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مٹکا بھی ختم ہوا تھا اور 2 مٹکے باقی تھے، لوگ نشے کی حالت میں تھے۔ ایک نے کہا کہ ذرا سنو تو، باہر گلی میں کوئی یہ اعلان کر رہا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ دروازہ کھولو، ذرا تفسیر معلوم کر کے آؤ۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور مٹکوں کو توڑتے ہوئے کہا کہ پہلے ہم نبی اکرم کی آواز پر لبیک کہیں گے، پھر تفصیل معلوم کریں گے۔ عشق و محبت کا ایک اہم تقاضا ادب و احترام بھی ہوا کرتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تو ایسے کہ نظریں نیچی کی ہوئے خاموش کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور محبت و وارفتگی کا یہ عالم کہ اگر آپ پانی پیتے یا کھانا کھاتے تو آپ کے پس خوردہ کا تبرک لینے کو یوں لپکتے جیسے جان کی بازی ہی لگا دیں گے۔ صلح حدیبیہ کا ایک منظر جو کفار مکہ کے ایک رئیس نے دیکھا، جب وہ گفت و شنید کی خاطر مسلمانوں کی طرف آیا تو واپس جا کر اس نے اس چشمدید نظارے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے سرداران قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، نجاشی کے دربار بھی دیکھے، کیسر کے درباروں کی شان و شوکت بھی دیکھی، کسریٰ کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ بھی دیکھے، لیکن خدا کی قسم کسی بھی بادشاہ کی عظمت اور اس سے والہانہ عشق و محبت کا نظارہ کہیں نہیں دیکھا جیسا محمد کے ساتھ اس کے صحابہ کے دلوں اور آنکھوں میں میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ باخدا وہ تو تھوکتا بھی ہے تو اس کے اصحاب اپنی ہتھیلیوں پر وہ تھوک لینے کو لپکتے ہیں، جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پر لینے کے لیے جھپٹتے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو ساری آوازیں دم توڑ دیتی ہیں اور حد ادب سے نگاہیں اس کے حضور جھکی رہتی ہیں۔ یہ صحابہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے۔ اگر کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے آپ کبھی مسجد میں تشریف نہ لا سکتے تو بے قرار ہو جاتے اور رونے لگتے، اور ایک بار جب بیماری کی وجہ سے کچھ دن آپ نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے اور ایک روز اسی بیماری میں مسجد کے قریب پہنچ کر کھڑکی سے پردہ اٹھا کر صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ مسکرائے۔ صحابہ پر ایسا اثر ہوا کہ مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز توڑ دیتے اور اسی چاند چہرے کو تکتے رہتے۔ حاضرین کرام، ان لوگوں کی محبتیں بھی عجیب تھیں اور عشق بھی نرالے۔ ابو محذورہ نام کے ایک نوجوان لڑکے تھے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ساری عمر پیشانی کے ان بالوں کو نہیں کٹوایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے ایک بار ان کو چھوا تھا۔ قبیلہ بنو غفار کی ایک لڑکی
جو ایک جنگ میں آپ کے ساتھ شریک ہوئی اسے آپ کے ساتھ ایک سواری پر سفر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جنگ ختم ہونے پر اموال غنیمت تقسیم ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک ہار اس کو پہناتے ہوئے اپنے دست مبارک سے خود گرا لگائی۔ اس لڑکی کی محبت کا انداز دیکھیے کہ ساری عمر اس نے اس ہار کی گرا نہیں کھولی کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو باندھا تھا، اور پھر یہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس کو کوئی نہ کھولے اور میرے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا جائے۔ اپنے آقا کی محبت میں وہ ایسے فنا تھے کہ آپ کی وفات کے بعد وہ ہر اس جگہ جاتے کہ جہاں انہوں نے اپنے آقا کو کبھی جاتے دیکھا، ہر وہ کام کرتے جو انہوں نے اپنے متاع کو کرتے دیکھا۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر کے دوران اپنی سواری سے نیچے اترے، کچھ دور جا کر زمین پر بیٹھے جیسے پیشاب کرنے کے لیے کوئی بیٹھتا ہے، اور کچھ دیر بعد واپس چلے آئے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یا حضرت خیریت تو تھی کہ آپ وہاں گئے بیٹھے اور یوں ہی واپس چلے آئے؟ تو وہ نم آنکھوں سے کہنے لگے کہ ایک بار اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو روکا تھا اور وہاں جا کر پیشاب کیا تھا۔ مجھے اس وقت یہ حاجت تو نہ تھی، لیکن میرا آقا یہاں بیٹھا تھا، اس لیے میں نے نہ چاہا کہ یہاں سے یوں ہی گزر جاؤں۔ عبادت کے رنگ ہوں یا خدمت خلق کے، ہر رنگ میں وہ اپنے آقا کے رنگ میں رنگین نظر آتے ہیں۔ فدائیت اور قربانی کے میدان میں بھی یہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ فدائیت کا یہ جذبہ ایسا تھا کہ ابو بکر کے بیٹے نے ایک بار کہا کہ ابا، ایک جنگ میں آپ میری تلوار کے نشانے پر تھے لیکن میں نے آپ پر وار نہ کیا۔ تو ابو بکر کہنے لگے کہ بیٹا، اگر تم میرے وار تلے آتے تو کبھی بچ نہ پاتے۔ عورتیں اپنے باپ اور اپنے سہاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہونے کے لیے ساتھ بھیجتیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے آنگن کی رونق اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے سجا کر روانہ کرتیں اور کہتیں کہ دیکھو اس پیارے پر قربان ہو جانا، لیکن اس کو خراش تک نہیں آنی چاہیے۔ کفار مکہ کی طرف سے جب مدینے پر حملہ کرنے کا علم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ مدینہ والے کسی تکلیف کا سامنا کریں، اس لیے آپ نے مناسب سمجھا کہ مدینہ سے باہر جا کر ان کے حملے کا جواب دیا جائے، اور معاہدے کی روح سے مدینہ والوں کے لیے ضروری بھی نہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ جائیں۔ چنانچہ جب صحابہ کو آپ نے مشورے کے لیے جمع کیا تو مدینہ کی بستی کے ان عاشقوں نے جو جواب دیا وہ آج بھی کتاب عشق و وفا کے سنہری الفاظ ہیں۔ ان صحابہ کے ایک ترجمان کھڑے ہوئے نم آنکھوں سے اپنے محبوب آقا کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب وہ معاہدہ ہوا تھا تب ہم ابھی عشق و محبت کی لذت حرارت سے ناآشنا تھے، اب تو یہ عشق دل کی گہرائیوں تک سرایت کر چکا ہے، آپ جہاں پسند فرمائیں وہاں چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشوں کو نہ رون ڈالے۔ اور اے ہمارے قلب و نظر کی ٹھنڈک، مدینہ سے باہر جا کر آپ کی حفاظت میں لڑنا تو ایک طرف رہا، یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر ہے، آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں سمیت اس سمندر میں کود جائیں۔ سامعین محترم، جبل احد اسی عشق و وفا کی داستان کا گواہ ہے۔ عشق و محبت کی جو داستانیں اس کے دامن میں رقم ہوئیں وہ کبھی نہ بھولنے والی ہیں۔ تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی احد پہاڑ کو دیکھتے تو فرماتے جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جنگ احد میں جب ایک وقت آیا کہ کفار کے پرزور حملے سے صحابہ سیلاب میں تنکے کی طرح بہنے لگے تو ایسے میں حضور نے مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ اس وقت کون ہے جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کرے۔ اس آواز نے عاشقوں کو دیوانہ بنا دیا۔ ایک انصاری صحابی زیاد بن سکن اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن کی جلگار کو پسپا کر دیا اور خود بھی سب کے سب شہید ہو گئے۔ کچھ دیر بعد حضور نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اور زیاد کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت زیاد کے سب ساتھی شہید ہو چکے تھے، لیکن خدا کی تقدیر نے ایک خاص مقصد کے لیے ان کے چھلنی بدن میں جان کو روک رکھا تھا۔ شاید کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جانسار عاشق کو اس فدائیت کی ایک جزا دینا چاہتے تھے، اور جب تک یہ منظر زمین و آسمان دیکھ نہ لیتا موت کو رکے رہنے کا حکم تھا۔ چنانچہ آن حضور کے ارشاد پر جب صحابہ نے حضرت زیاد کے چور چور بدن کو حضور کے قریب ڈال دیا تو فرمایا اس کو اور قریب کرو۔ صحابہ نے تعمیل کی تو فرمایا اسے اور قریب کرو، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے عین قدموں میں لٹا دیے گئے
تو آن حضور نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا اور زیاد نے اپنی زندگی کے آخری سانس اس طرح لیے کہ اپنے آقا کا پاؤں تھا اور اس پر اس عاشق کا سر تھا۔ اس سے پہلے آسمان کی آنکھ نے کسی عاشق اور معشوق کے درمیان ایسا ناز و نیاز کا ماجرا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس وفا شعار اور جان نثار کا سر اپنے قدموں میں رکھ کر آپ نے ہر سر بلند سے بلند تر کر دیا۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ایک جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ جب عبداللہ شہادت کے بعد خدا کی جناب میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا آج تیری رضا کیا ہے؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ میری رضا تو بس یہی ہے کہ تو مجھے ایک بار پھر زندہ کر دے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیری راہ میں پھر مارا جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کر دے اور میں رسول اللہ کی محبت میں اس طرح پھر مارا جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں میدان جنگ کی طرف حالات معلوم کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے عبداللہ بن عمر کی بہن ہند ایک اونٹ کی مہار پکڑے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے ملی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ سب خیریت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں۔ اتنے میں میری نظر اونٹ پر پڑی جس پر کچھ لدا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اونٹ پر کیا ہے؟ کہنے لگی میرے خامد عمر بن جموح کی لاش ہے، میرے بھائی عبداللہ بن عمر کی لاش ہے، میرے بیٹے خلاد کی لاش ہے، اور یہ کہہ کر الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہوئے مدینے کی طرف چل دی۔ ایک اور عاشق سعد بن ربیع تھے جو ایک جنگ میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرنے کے قریب تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان جنگ میں جاؤ اور اپنے بھائیوں کا پتہ کرو۔ ایک صحابی جب سعد بن ربیع کے پاس پہنچے تو سعد نے انہیں کہا کہ مجھے اٹھاؤ نہیں کہ میں ان زخموں سے اب بچنے والا نہیں، ہاں میرے قریب آؤ اور ایک پیغام لیتے جاؤ۔ معزز خواتین و حضرات، ذرا تصور کیجئے کہ آخری سانسیں ہوں تو انسان کو اگر کچھ یاد آتا ہے تو وہی جو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، بلکہ اپنی جان سے بھی جو پیارا ہوتا ہے اسی کو وہ یاد کرتا ہے۔ لیکن آئیے ذرا قریب ہو کر ہم سنتے ہیں کہ مرنے والا یہ عشق کی کون سی کہکشاں بنانے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اے میرے دوست، میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بصد ادب سلام عرض کرنا اور کہنا کہ سعد بن ربیع کی یہ آرزو اور دعا ہے کہ جتنے بھی خدا کے نبی گزرے ہیں ان کی آنکھیں اپنی قوم سے جتنی ٹھنڈی ہوئی ہیں ان سے بڑھ کر ہماری طرف سے اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے۔ اور اے میرا پیغام لے جانے والے، میری قوم اور قبیلے کو بھی میری طرف سے یہ کہنا کہ سعد بن ربیع کا یہ پیغام ہے کہ جب تک آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں اس مقدس امانت کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے۔ صحابہ کے عشق و محبت کا یہ انتہائی بڑھا ہوا والہانہ جذبہ ہی تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ آپ فوت ہو جائیں گے اور ہم آپ کے بغیر زندہ رہ سکیں گے۔ صحابہ جب تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو حضرت فاطمہ نے اسی عشق و محبت کے ڈوبے ہوئے حزین دل کے ساتھ صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے محمد کو مٹی میں دفن کرنا کیسے گوارا کر لیا؟ غم کے مارے یہ اشاق صحابہ حضرت حسان کا یہ شعر گلیوں میں پڑھتے ہوئے روتے رہتے، کنت السواد لناظری فامی علیک الناظر من شاء عبادک فلجمت فعلیک کنت احاذر، کہ اے دل و جان سے عزیز تر ہمارے محبوب، تو میری آنکھ کی پتلی تھا، اب تیرے وفات پا جانے کی وجہ سے میری آنکھ اندھی ہو گئی، صرف تو ہی ایک ایسا وجود تھا جس کے متعلق مجھے موت کا خوف تھا، اب تیری وفات کے بعد خواہ کوئی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔